شعیب صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. اچھی خبر بھی ہے آپ کے لیے اور بری خبر بھی ہے, اور اس توقع کی جا رہی تھی کہ ان کو رہا نہیں ہونے دیا جائے گا. ایک کیس کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, اور کہا جا رہا ہے کہ اگلے 2-3 مہینے ان کو اسی قسم کے انوائرمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا. تو آج کی یہ ڈیولپمنٹ اور پھر خاص طور کے اوپر یہ جو اسپیشل کورٹ کا جو آرڈر ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آرڈر بھی ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ ہمایوں دلاور کا جو فیصلہ ہے آن دی فیس آف اٹ الیگل ہے. کسی کو بغیر سنے آپ سزا نہیں دے سکتے. جج نے نہ صرف سنا نہیں بلکہ وہ آرڈرز جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہے تھے کہ ہم ان کو سن کے وہ آرڈرز جن کو سیٹیسفائیڈ کیا, اس نے ان کے اوپر رلائے کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کو بھی اس نے خاطر میں نہیں لائے. اور نہ صرف یہ بلکہ جو ہمارے گواہان تھے ان کو بھی نہیں آنے دیا. پہلے کہا 1.5 گھنٹے کے لیے کہ جی ان کو پیش کریں, وہ متعلقہ تھے. بعد میں کہا وہ غیر متعلقہ ہو گئے. ارسپیکٹو کہ وہ ایک متعصب جج تھے, ان چیزوں کو اگر سائیڈ لائن بھی کر دیں تو آن دی فیس آف اٹ الیگل تھا. اور ہم نے یہ گزارش کی تھی رائٹ فرام دی بگننگ, فرسٹ ڈے ہم نے کہا تھا کہ جناب ہمارے باقی مقدمات بھی ہیں جن میں بیل بیفور ارسٹ لی ہوئی ہے, تو آپ آرڈر کو سسپینڈ کر لیں اگر آپ پریما فیشی سمجھتے ہیں کہ یہ لیگل آرڈر ہے, یا آپ خارج کر دیں تاکہ سو دیٹ وی بی اپروچ دی سپریم کورٹ. ہم نے کہا جی نہیں آپ کو سمجھتے ہیں میں کل چھٹی پہ ہوں. ہم نے کہا جی پرسوں رکھ لیں. بہرحال انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جی 4 دن کے اندر اس کو رکھ کے نہ میں ڈیسائیڈ کر دوں گا. پہلی تاریخ ہی ہمیں 17 دن کے بعد ملی, اور پھر الیکشن کمیشن کے وکیل صاحب نے کوئی ایک ذریعہ کوئی دوسرا ذریعہ اڈاپٹ کر کے 5 دن کے لیے اس کو لمبا کیا. آج 25 دن بعد ان کی رہائی ہوئی ہے. کل یہ فیصلہ ہوتا ہے, فرض کرو کہ یہ آرڈر ہی, یہ کیسز ہی انلیگل تھے اور ان کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے, تو جو 25 دن ایک بندے کو آپ نے جیل میں رکھا تو اس کی کمپنسیشن کیا ہوگی؟ اس کو آپ کیا ایک ریزن ہوگی کہ آپ کہیں گے کہ ہم نے کسی انسان کی لائف اینڈ لبرٹی کو کمپرومائز کیا, اس کا جواز کیا ہوگا, اور اس کی تلافی کیا ہوگی؟ وہ ممکن نہیں ہے. اس کیس میں بنیادی 2-3 ایشوز اٹھائے گئے تھے جس کے اوپر حوالہ بھی دیا جا رہا ہے اس فیصلے میں کہ عدالتی دائرہ کار, لمیٹیشن اور باقی دیگر اہم ایشوز, بڑے ڈیٹیل اس کے ڈسکشن بھی ہوئی, 5 دن ہوتی رہی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سٹیج کے اوپر ان کو بھی ایڈریس کر کے اور اس فیصلے کو ہی کالعدم قرار دیا جا سکتا تھا؟ سپریم کورٹ میں جو آبزرویشن جیسے سامنے آئے, آرگومنٹس تو وہی تھے. آپ فائنل فیصلہ بھی دے سکتے تھے کیونکہ آرگومنٹس دونوں سائڈ سے مکمل ہو گئے تھے. فائنل فیصلہ بھی دے سکتے تھے, لیکن بہرحال انہوں نے مناسب سمجھا نہ دینے کا. لیکن جو نقصان ہمیں ہوا اس دوران, جو باقی مقدمات ہیں جن میں ضمانتیں ہم نے کرائی ہوئی تھی, وہ ضمانتیں خارج ہو گئی. اور عامر فاروق صاحب کو ہم نے پہلے دن کہا, انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ آصف علی زرداری کیس ہمارے پاس اسی طرح کا آیا تھا, ایک بیل بیفور ارسٹ پہ تھے, ایک ان کے خلاف مقدمے میں وہ ہو گئے, چلے گئے. تو میں نے ان کو کہا کہ جو بیل بیفور ارسٹ والے کیسز ہیں وہ ڈسٹرب نہیں ہوں گے, اگر ان کو ضمانت ملے گی تو ہی ول بی ریسٹورڈ ان ہز اوریجنل پوزیشن. اور یہ سپریم کورٹ کا اور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. آبزرویشن میں جب کوئٹہ کیس اور اس کا بات ہو رہی تھی, اس وقت بھی آپ دیکھیں نا وہ جیل میں تھے. کوئٹہ کیس میں ضمانت ایکسٹینڈ ہوئی, اور پھر جب پچھلی دفعہ ہائی کورٹ سے گرفتاری ہوئی تھی تو بھی سپریم کورٹ نے ریسٹور کر کے کہا کہ جس پوزیشن میں یہ تھے اسی پوزیشن میں یہ سرنڈر کریں گے اور کورٹوں سے اپنی ضمانتیں کروائیں گے. اور اس کے ساتھ ایک چیز اور, یہ جو سائفر کیس میں انڈیٹڈ ایک لیٹر پھر رہا ہے کار, یہ آن دی فیس آف اٹ الیگل ہے 2 وجوہات پہ. پہلے تو اس کے اندر کوئی ڈیٹ ہی نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری مینوپولیٹڈ چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فزیکل ریمانڈ دینا ہو یا جوڈیشل ریمانڈ دینا ہو, عدالت کے اندر جب تک کوئی ملزم کو پروڈیوس نہ کیا جائے اس وقت تک یہ نہ فزیکل ریمانڈ دے سکتے ہیں نہ جوڈیشل ریمانڈ. تو یہ آن دی فیس آف اٹ نظر آ رہا ہے کہ یہ انلیگل ہے اور اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے. آپ کو بھی جدون صاحب یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ کیس بڑا ویک کیس ہے توشہ خانہ کا, یا ججمنٹ بڑی ویک ہے اور یہ ریلیف ملنا چاہیے تھا جو ملا ان کو, یا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ جو دائرہ کار اور لمیٹیشن اور باقی ساری چیزیں بھی ڈسکس بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہوئی ہیں کہ اس کے نتیجے میں اس کو کالعدم بھی سیٹیسفائیڈ بھی کیا جا سکتا تھا؟ نہیں دیکھیں, کیس سب سے پہلے آپ کے جو ریفرنس آیا ہے اسپیکر سے الیکشن کمیشن میں, تو الیکشن کمیشن میں انہوں نے کیس پورا کنٹیسٹ کیا ہے, تو وہاں پہ بھی کوئی ایویڈنس جو بھی انہوں نے کہا تھا ریکارڈ پہ لے گئے ہیں, ان کے پاس اس طرح کی ایویڈنس نہیں. جو اصل میں یہ ہے کہ اسٹیٹوٹری فارم جو ہے نا, وہ الیکشن ایکٹ کے تحت آپ نے فارم A B C جو بھی ہوتی ہے ان کی اسٹیٹوٹری اپلیکیشن ہوتی ہے کہ آپ نے انہوں نے کہا جی ہم نے انکم ٹیکس میں دے دیا تھا, لیکن دیکھیں نا آپ نے ایک کاغذ اگر ہائی کورٹ میں جمع کرانا ہے اس کو آپ ریلوے ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیں گے, وہ تو نہیں کنسیڈر کرے گا. آپ اسٹیٹوٹری فارم جو ہے جو فارم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اسی طرح آپ نے فل کرنے ہیں. انہوں نے لکھ کے 4 گوٹ تو موجود ہے ہمارے پاس, لیکن جو ہمارے ایسٹ ڈسپوزل ہوئی ہے اس سال کی وہ اس میں موجود نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, جب یہ کیس آ گیا ریفرنس ہو گیا تو یہ سمری ٹرائل تھا بیسیکلی, کیونکہ الیکشن کمیشن نے کمپلینٹ کی فارم میں اس کو سمری ٹرائل کے لیے بھیجا ہے. اس میں جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نا یہ ہائی کورٹ میں اتنا ٹائم لگنا چاہیے, اس طرح ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹرائل کورٹ کے اندر اس کا کم از کم 1 یا 2 مہینے سے زیادہ اوپر کا کیس نہیں تھا,
चार दो एविडेंस इधर से आनी है, दो इधर से आनी है। अब जब इन्होंने अक्टूबर या नवंबर में केस आया तो ये रिकॉर्ड की बात है, इन्होंने कोऑपरेट नहीं किया और फिर उसके बाद 44 हियरिंग हुई है, 3 दफा जो है चेयरमैन पीटीआई साहब हाजिर हुए हैं एज एन एक्यूज। ठीक है, अब जिस तरह हम कह रहे हैं, हो सकता है हम इनसे एग्री करें जी कि एक्यूज का फिजिकली रिमांड पे होना जरूरी है, तब इजाजत। इस तरह कोई भी क्रिमिनल केस होता है तो एक्यूज का जब तक एग्जाम्पशन न मिले उसमें कोर्ट में होना हर तरीके पे जरूरी होता है, लेकिन इनको कहते रहे जी एग्जाम्पशन मिली है नहीं मिली, आते रहे। उसके बाद आखिर में ये मैंने हर चैनल पे कहा है तकरीबन कि जज साहब ने एक अच्छे केस को थोड़ा सा जल्दबाजी में खराब कर दिया। उसकी वजह ये थी कि ये इनका पॉइंट है और इस पे देखें ना, ये हमें एक बिल्कुल फेयर ओपिनियन देनी चाहिए। जो केस था उसके मेरिट के हट के अब इन्होंने जब ये कहा जी कि हमारे ये वाले एविडेंस है, ये हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जी आप प्रोड्यूस करें। उन्होंने कहा जी एविडेंस ये हमारे विटनेस है, कराची में कल आ जाएंगे। उसने कहा जी 12 बजे आ जाएं, 12:30 आ जाएं। देखिए इस तरह नॉर्मली मैं कहता हूं कि ठीक है, मुमकिन नहीं था ना, आप बंदा कराची से आते, आप जज साहब ट्रेनिंग के लिए ना जाते, वो 1-2 दिन दे देते ना। अब इनका स्ट्राइकिंग पॉइंट ये था कि ये इस तरह हो, लेकिन जो हाई कोर्ट की जजमेंट है मैंने पढ़ी है उस पर उन्होंने मेरिट कोई डिस्कस नहीं किया अभी तक। वो आगे जाकर करेंगे।